نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، حق جماعت، حق جماعت، اہل سنت والجماعت، حق جماعت، حق جماعت۔ اہل سنت والجماعت۔ ممبر نور پر تشریف فرما مجاہد اہل سنت بھونگیر کی سرزمین پر عوام اہل سنت کی ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا غلام دستگیر صاحب اللہ، جملہ حاضرین محفل، برادران اسلام، پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان ذی المجد والفضل والکرم والامتنان، فاطر السماء بأشد البنیان، الذي كل يوم هو في شأن، خالق الانس والجان، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نارے یا غوث اعظم میزنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ، بھرپور توجہ اور کامل ایمان کے ساتھ، ہم سبوں کے آقا و مولا، مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، تخلیق آدم و بنی آدم، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، جان عالم، نور عالم، ارواحنا فدا، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف بندوں کو حکم نہیں دیا کہ تم پڑھو، بلکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجا۔ یہ اللہ کی سنت ہے مصطفیٰ پر درود بھیجنا۔ جب آپ کہا گیا درود پاک پڑھیں تو مجھے محسوس ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے دل جمعی سے پڑھا، لائٹ لے کر ضابطے کی تکمیل کو آپ نے درود پڑھا۔ حضور فرماتے ہیں جو ضابطے کی تکمیل کو درود پڑھے، اس کے پڑھے ہوئے درود کو فرشتے میری بارگاہ تک پہنچاتے ہیں، اور جو میری محبت میں میرا غلام چاہنے والا عاشق درود پڑھتا ہے تو اس کے پڑھے ہوئے درود کو فرشتے میری بارگاہ تک نہیں پہنچاتے، بلکہ میں خود اس کے پڑھے ہوئے درود کو سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ہمارے آقا آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور مجھ پر درود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا جب بھی درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو دل کھول کر درود پڑھو، ایسا پڑھو کہ شاعر نے کہا درود پڑھو اس قرینے سے کہ آقا چلے آئے مدینے سے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ گزارش ہے آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، یہ محفل ایصال ثواب کی نیت سے سجائی گئی ہے۔ آج سے چند دنوں پہلے مرحوم مغفور چودھری جناب منیر خان صاحب انتقال کر گئے۔ ان کے ایصال ثواب کی نیت سے ہم اور آپ نے اس محفل کا انعقاد عمل میں لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ زندگی میں مرحوم نے جو نیکیاں کیے ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان نیکیوں کو مرحوم کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، ذریعہ رحمت بنا دے، ذریعہ مغفرت بنا دے، ذریعہ سعادت بنا دے، ذریعہ خیر و برکت بنا دے۔ مرحوم کے لواحقین کو صبر جمیل اس پہ اجر جزیل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ موت سے کس کو دستکاری ہے، آج اس کی تو کل اپنی باری ہے۔ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ہے اس دور فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔ جاگنا ہے جاگو افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتے رہو گے خاک کے سائے تلے۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنہ میں جس آیت کریمہ کو فقیر نے تلاوت کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ ہی ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا، لیبلوکم، تاکہ بندوں کا امتحان لیا جائے، تاکہ بندوں کو آزمایا جائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے۔ یہ جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ ہم اور آپ کی مختصر سی زندگی، اس میں بھی امتحانات بھری زندگی۔ ہم اور آپ مومن ہیں، اللہ اس کے رسول پہ ہمارا ایمان ہے، تو پھر ہم آزادی کی زندگی نہیں گزار سکتے، خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہمیں اور آپ کو ایک حد میں رہ کر زندگی گزارنے کا حکم ہے۔ ہم آوارہ قوم نہیں ہیں، ہمارے پیچھے آگے کوئی نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے شریعت حدود ہے، اس کے اندر رہ کر ہمیں زندگی گزارنا ہوگا۔ آوارہ گردی کے لیے ہم پیدا نہیں کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ایمان لا لیے، کلمہ پڑھ لیے تو کیا چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں چھوڑے جاؤ گے، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ یہ دنیا ہمیں دیکھنے میں بڑی حسین نظر آتی ہے، اس میں رہنے کو جی چاہتا، اس میں اچھے سے اچھی زندگی گزارنے کو طبیعت چاہتی ہے۔ آدمی کے خواہشات اتنے ہوتے ہیں کہ کوئی خواہش اس کی کم ہونے کو تیار نہیں۔ اپنے سے آگے والے کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں لالچ سی پیدا ہوتی ہے کہ اس کی جتنی بڑی بلڈنگ ہے اس سے بڑی میں بناؤں گا، اس کی جتنی کار ہے اس سے بڑی کار میری ہوگی، اس کی جو بائک ہے اس سے اچھی بائک میری ہونا چاہیے، اس کا جتنا بڑا موبائل ہے اس سے بڑا موبائل میرا ہونا چاہیے۔ آدمی کی خواہشیں ہیں کہ بڑھتی جاتی ہے، لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے،
बुजुर्गों ने बड़े पते की बात कही है, जरूरत फकीरों की भी पूरी हो जाती है, ख्वाहिशात बादशाहों के भी अधूरे रह जाते हैं। जिंदगी जीने के लिए है, बस जी लो यहाँ पर। असल जिंदगी हमारी आखिरत की जिंदगी है। हम और आप मोमिन है ना, हम और आप नबी का कलमा पढ़े है ना। कुरान में अल्लाह फरमाता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, दुश्मन का खौफ दिला करके आजमाएंगे। आज हम और आप खौफ की जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। हुकूमत के कारिंदे कैसे हो गए, तख्त सल्तनत पर कौन बादशाह बनकर बैठा है, और वो मुसलमानों के खिलाफ कितना मंसूबा बंद है कि मुसलमानों को पैरों तले रोंदने की वो लोग फिक्र में हैं। आए दिन मुसलमानों पर हमला, आए दिन हमला। उनका मेन टारगेट ये है हिंदुस्तान की सरजमीन से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाए, मुसलमानों को पैरों की धूल बनाया जाए, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी करार दिया जाए, और ये हमसे दब के रहे, हमारे कंट्रोल में रहे। माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। आज हुकूमतें हमारे ऊपर ऐसे मुसल्लत हो चुकी हैं कि वो हमें ख़त्म करने की प्लानिंग में है। तीसरी जंग अजीम की तैयारी हो रही है मुसलमानों, जिसमें टारगेट ये है मुसलमानों को ख़त्म किया जाए, इनके दिलों से मोहब्बत रसूल को निकाला जाए, फिर इनको आपस में लड़ा बिड़ा दिया जाए बिरादरी के नाम पर, फिरक़ेवारियत के नाम पर, और इनके नबी की शान में गुस्ताखियां कर कर इनको आपस में लड़ा दो, ताकि मुसलमान आपस में लड़ते रहें और इनका सीना कमजोर होगा और हम इनको खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। ये दुश्मनों की चालें हैं, इसको पहचानने की जरूरत है। दुश्मन का खौफ दिलाकर अल्लाह आजमाएगा। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ वल जू', भूखा रख करके आजमाएगा, व नक़्सिम मिनल अम्वाल, मालों में नुकसान पहुंचा करके आजमाएगा, व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात, जानों में नुकसान पहुंचा करके आजमाएगा, तुम्हारे फल तुम्हारी रोटी रोजी में नुकसान पहुंचा करके तुम्हें आजमाएगा। जब बंदे को आजमाइश पहुंचती है तो आदमी शिकवा भी करने लगता है, मालिक मैं ही मिला था क्या, मेरे साथ ही ऐसा होना था क्या, वो मजे में है मैं तकलीफ में क्यों हूं। याद रखो ये मोमिन की शान नहीं है। मोमिन की शान ये है, अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब मोमिन बंदे को मुसीबत पहुंचती है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तो वो शिकायत नहीं करता, वो शिकवा नहीं करता, वो तो जबान से ये बोलता है क़ालू, वो कहते हैं लोग, क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की जानिब हमें लौट के जाना है। ये हम मोमिनों की शान होना चाहिए। तो दुनिया फानी है, इसमें हम मुख्तसर वक्त के लिए आए हैं। कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं एक लंबी उम्र जी करके ही यहाँ से जाऊंगा। पिछली उम्मतें थी, हजारों साल उनकी उम्रें होती थी, 1000 साल, 1500 साल, लेकिन हमारी इस उम्मत की उम्रें बहुत मुख्तसर है। बहुत जी लिया आदमी तो 100 साल जी लिया। आज का मॉडर्न जमाना, धीरे धीरे हम क़यामत के करीब, ऐसे माहौल में 60 साल जी लेना बहुत जी लेना। आप क्या नहीं सुनते, अखबारात के जरिए से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से नौजवान अक्सर हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। कम उम्र में उनको कल्ब पर हमला हो रहा है और अचानक दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। कितने जनाजों को हमने अब तक कंधा दे दिया, पता नहीं हमारी कब बारी आएगी। दुनिया में जियो तो कैदी बनकर जियो। मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, आखिरत उसके लिए जन्नत है। दुनिया सिजनुल मोमिन वल जन्नतु लिल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। आदमी कैद में भी रहे और मजे में भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। कैद खाने में कैदी किस हाल में होता है, जरा आप जाकर के कैदियों की हालत देखिए कैद खाने में। अल्लाह अकबर, वो कितनी परेशानियों से रहते हैं, कितनी तकलीफों के साथ रहते हैं, और उनकी तमन्ना ये होती है जल्द से जल्द हम यहाँ से निकले तो अच्छा है। दुनिया भी हमारे लिए कैद खाना है, इसमें हमें कैदी बन करके रहना है। ये काफिरों के लिए दुनिया जन्नत है। हमें तुम्हें यहाँ मजे में रहने के लिए नहीं रखा अल्लाह ताला, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हें इसलिए यहाँ रखा ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए कि तुम में अच्छा अमल कौन करता है।
آج یہ محفل جائزے کی محفل سمجھیے. ہم اور آپ اپنے اندر اتر کر کے دیکھیے کہ ہماری زندگیوں میں کتنے نیک عمل ہیں, کتنی اچھائیاں ہم کرتے ہیں, اور اچھائی کرتے ہیں تو سنبھال کر کے کتنا رکھتے ہیں. میرے بھائیوں, ہم دین سے بہت دور ہیں. آئیے میں آپ کو کچھ ایسی داستانیں بھی بتاؤں جن کے پاس سب کچھ تھا لیکن خوف خدا کا عالم یہ تھا. اللہ اکبر. ایک تابعی ہے, وہ زندگی میں کبھی مسکرائے بھی نہیں, ہنسنا تو دور کی بات ہے, مسکرایا بھی نہیں. اس خوف سے مسکرایا نہیں کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسے ہوگا, مجھے موت کس حالت میں آئے گی. کیا یہ خوف ہمیں اور آپ کو ستاتا ہے؟ آج اتنے نڈر اور بے باک بھی لوگ دنیا میں جی رہے ہیں, زنا کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی, شراب پیتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی, انہیں خوف نہیں ہوتا کہ میں یہ حالت نشہ میں مر جاؤں تو میرے ساتھ کیا ہوگا, میں زنا کے اڈے پر ہوں, مجھے موت آ جائے تو کیا میری حالت ہوگی, رب کی بارگاہ میں میں کیا صورت لے کر کے حاضر ہوں گا. سود کی رقم لینے والا یہ نہیں سوچتا کہ میں حرام ذرائع سے آمدنی کما رہا ہوں, پتہ نہیں میری موت کیسی آئے گی. سود لیتے لیتے اگر مر گیا تو کیا ہوگا. اللہ اکبر. ہم اور آپ یہ فکر نہیں کرتے اور مزے کی زندگی گزارتے ہوئے یہ کہتے ہیں ارے مولانا 4 دن کی زندگی ہے, جی لو مزے لے کے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. معاذ اللہ, استغفر اللہ. انسان تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ تو کیا دیکھ سکے گا. تو معمولی سا آدمی ہے, انسان ہے. رب کی مرضی کے بغیر تو ایک سانس بھی نہیں لے سکتا. تو اتنا مجبور ہے کہ اگر اللہ تیرے ہاتھ میں طاقت نہ دے تو تیرے ناک پر مچھر بھی بیٹھ کے ڈنگ مار رہا ہے تو اس کو کچھ نہیں کر سکتا. بولیے صحیح بات ہے. ہم اور آپ جذباتی تقریریں سننے کے عادی ہو گئے ہیں. اٹھے کی سبحان اللہ, بیٹھے کی سبحان اللہ, نعرے تکبیر, اللہ اکبر, جلسہ ختم. مولانا اپنی جگہ خوش, آپ اپنی جگہ خوش, کیا بولے کیا بولے کیا بولے. صبح کو پوچھو کیا بولے, وہ بولے گا بہت اچھا بولے مگر یہ نہیں معلوم کیا بولے. اچھا تو بہت بولے, دبا دبا کے نعرے لگائے مگر یہ نہیں معلوم کیا بولے. صحیح بول رہا ہوں میں؟ یہ حالات ہے زمانے کے. آج بولنے والے ہیں, کل میدان محشر میں آپ جا کر یہ نہیں بول سکتے مالک ہمیں کوئی بولنے والا نہیں تھا, ہم تو ایسی زندگی گزار رہے تھے, ہمیں سمجھانے والا بھی نہیں تھا. یہ عذر بھی ختم ہو جائے گا قیامت کے دن. اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے میرے بھائیوں. ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, بڑی سخت ہے. میں عرض کر رہا تھا وہ تابعی تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی مسکرایا بھی نہیں, اس خوف سے کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسے ہوگا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی نے غسال کو بلایا. توجہ سے سننا, ان کے بھائی نے غسال کو بلایا. غسال آیا, غسل دینے لگا, اور غسل دے کے جب تیار کر دیا میت کو تو آ کر کے بھائی سے کہنے لگا کیا بات ہے, نحن نغتسلہ فہو یتبسم, میں ادھر غسل دے رہا ہوں اور یہ مسکرا رہا ہے, سبحان اللہ. یہ مسکرا رہا ہے. اچنبا بن گیا, یہ کیسا ہو سکتا, یہ کیسا ہو سکتا, مرنے کے بعد کون کیسے مسکرا سکتا. ان کے بھائی جانتے تھے بھائی کی کیفیت کو. بھائی نے کہا ضرور وہ مسکرا رہا ہوگا, کیوں نہ مسکرائے, زندگی بھر اس نے اس خوف سے مسکرانا چھوڑا تھا کہ پتہ نہیں خاتمہ کیسے ہوگا. اب اس کا خاتمہ اچھا ہوا ہے, یہ دیکھا اس لیے مسکرانے لگا, یہ دیکھا مسکرانے لگا ہے. لیکن بات کیا ہوتی ہے, 4 اچھے بھی ہوتے 4 برے بھی ہوتے. باتوں کو اچھالنا لوگوں کی فطرت میں ہوتا. ارے ایسا کیسا ہو سکتا, ایسا کیسا ہو سکتا, جنازہ سامنے ہے, لے جانا ہے مسجد کو, وہ چھوڑ کر لوگ تبصرہ کر رہے ہیں, ایسے کیسے ہو سکتا, مرنے کے بعد کون کیسے مسکرا سکتا ہے. اللہ اکبر. وہ تابعی تھے, کفن سے باہر ہاتھ نکالا, السلام علیکم, سبحان اللہ, سلام کرا السلام علیکم. تو لوگوں نے جواب دیا وعلیکم السلام. پھر لوگوں نے سوال کیا اتتکلم بعد الموت, کیا موت کے بعد بھی آپ کلام کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا نعم اتکلم بعد الموت, ہاں میں موت کے بعد بھی کلام کر رہا ہوں. سبحان اللہ, ہاں میں موت کے بعد بھی کلام کر رہا ہوں. لوگ پھر حیرت میں ہے, یہ کیسے ہو سکتا, یہ کیسے ہو سکتا. تبصرے ہونے لگے, جنازے میں تاخیر ہونے لگی. تو وہ تابعی نے
اپنے کفن ہی میں سے آواز دی، عجلو ولا تؤخروا بھی، جلدی کرو دیر مت کرو، حتی ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ینتظر علی الصلاۃ، میرے جنازے پر حضور انتظار کر رہے ہیں، میرے جنازے میں حضور آنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، دیر مت کرو، میرے جنازے کو جلدی پہنچاؤ۔ سبحان اللہ۔ لوگ جنازہ اٹھائے، نماز جنازہ ادا کی، تدفین کیا، گھروں کو جانے کے بجائے ماں عائشہ صدیقہ کے گھر کو گئے، ہماری آپ کی ماں، ساری امت کی ماں، نبی کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور جا کر کے کہا ایسے کیسے ہو سکتا، کوئی مرنے کے بعد بھی کلام کیسے کر سکتا ہے؟ تو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اللہ اکبر، اے لوگو تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تم ٹینشن کیوں لیتے ہو، جبکہ میرے نبی نے فرمایا ہے مومن خوف خدا کی زندگی جب گزارتا ہے، مرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ کلام کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ باتیں کیا کرتا ہے۔ یہ ہے مومن کی شان، زندگی بھر مسکرایا تک نہیں، اور ہم اور آپ جو ہوتا دیکھیں گے، جو ہوتا دیکھیں گے، آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے، لوگ آپ کو دیکھنے آئیں گے، آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے، لوگ آپ کو دیکھنے آئیں گے۔ اور ذرا سوچ کے دیکھو، گریبان میں جھانک کر، ہمارا جنازہ بھی اس لائق ہوگا کہ لوگ آ کے ہمارے جنازے میں لائن باندھ کر کے دیکھیں ہمارے جنازے کو؟ زندگی بھر ہم رب کی بارگاہ سے دور بھاگتے رہے، نمازوں کے لیے بلایا جاتا تھا، آتے نہیں تھے، حی علی الصلاۃ کی آواز سنتے تھے، مسجد جاتے نہیں تھے، مولانا تقریر میں بولتے تھے، سنو نہیں سنتے تھے، باتوں میں مصروف رہتے تھے، اور جب موت آ جائے گی تو چاہتے ہوئے بھی ایک انگلی نہیں ہلا سکیں گے۔ نہیں، کتنے مجبور ہیں ہم، کتنے لاچار ہیں ہم، رب کی مرضی اگر شامل نہ ہو ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ پھر ہمیں کس بات کا اکڑ ہے، کس بات کا گھمنڈ ہے ہمارے اندر کہ ہم جی لیں گے، جو ہوگا دیکھیں گے؟ نہیں، زندگی ایسے گزارو کہ تمہارا جب انتقال ہو جائے تو زمانہ تمہارے غم میں آنسو بہائے اور تم کفن میں مسکراتے ہوئے جانا، تم کفن میں مسکراتے ہوئے جاؤ۔ زندگی ایسے گزارو، لوگ ہمارے مرنے کے بعد یہ نہ کہے اچھا ہوا مر گیا، ذلیل تھا مر گیا، دھرتی پہ بوجھ تھا مر گیا۔ اللہ ہمارے جنازے میں لوگ آ کر کے یہ نہ کہے، بلکہ کہے کتنا اچھا تھا چلے گیا۔ اللہ اس کے درجات بلند کرے۔ عرش پر دھومیں مچی، وہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم رچے، وہ طیب و طاہر گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا آپ کو؟ میرے آقا نے ان کے بارے میں فرمایا، ان الشیطان یفر من ظل عمر، عمر وہ ہے جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو ضرور عمر ابن خطاب نبی ہوتا۔ وہ حضرت عمر ابن خطاب ایک مرتبہ مسجد سے نکل رہے ہیں تو لوگوں نے تعریف کر دی، کتنا اچھا آدمی ہے عمر، دور خلافت ہے عمر کا، کتنا اچھا آدمی ہے عمر، بہت اچھا انسان ہے عمر۔ حضرت عمر سنتے ہیں اور گھر جانے کے بعد زارو قطار روتے ہیں، چادر سر پہ اوڑھ کر کے خوب رو رہے ہیں، ہچکیاں بلند ہو گئی۔ بیٹا آ گیا، ابو کس چیز نے آپ کو رلایا؟ بیوی آ گئی، میرے شوہر کس چیز نے آپ کو رلایا؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں، اے میرے گھر والوں، ابھی میں مسجد سے نکلا تھا تو لوگ میری تعریف کر رہے تھے، لوگوں کی نظروں میں میں بہت اچھا ہوں، کیا میں گھر میں بھی اچھا ہوں؟ کیا تم بھی مجھے اچھا سمجھتے ہیں؟ بیٹے نے تو کہا، ابو آپ جیسے گھر میں ویسے باہر ہیں، آپ اچھے ہی ہیں۔ لیکن بیوی نے شکایت کر دی، بیوی نے کہا آپ گھر میں صحیح نہیں ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے ہیں، سارے دن بھر آپ مدینے میں لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہتے، دین کا کام کرتے، اور رات جب ہوتی تو آپ اپنے حجرے سے باہر نکل کر مدینے میں ٹہلتے، گشت کرتے، اور غریبوں یتیموں کی پرسش کے لیے آپ نکل جاتے اور ان کے گھروں میں سامان پہنچاتے۔ مجھے ٹائم نہیں دیتے، مجھے وقت نہیں دیتے، اس بات سے میں آپ سے ناراض ہوں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے کہا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے،
ہاں میرا یہ جرم ہے کہ میں تجھے وقت نہیں دیتا، کیا کروں، قوم کی ذمہ داری اتنی سر پر ہے، میں وقت نہیں دیا نا، کوئی بات نہیں، مجھے معاف کر دے۔ تو بیوی تھی، سبحان اللہ، انہوں نے کہا ایسے ہی معاف نہیں کروں گی، ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ کیا کہا؟ کیا شرط ہے؟ اور کہا آپ جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات کی آپ گارنٹی دے رہے ہیں تو میں معاف کرنے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ سنو حضرت عمر ابن خطاب کا جواب۔ یہ نے کہا ارے میں جنتی ہی ہوں، ٹینشن کیوں لے رہے ہیں، جنت ہماری جاگیر ہے، چلو ساتھ میں چلتے ہیں۔ نہیں، حضرت عمر ابن خطاب کی شخصیت میں نے آپ کو بتا دی۔ وہ عمر کہتے ہیں اگر اللہ تعالی عمر کو معاف فرما کر، عمر کی بخشش فرما کر، اپنی رحمت کے صدقے میں عمر کو اگر بخشے گا تو عمر وعدہ کرتا ہے تجھے بھی ساتھ جنت میں لے جائے گا، اگر مجھے بخشے گا تو۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ ہے خوف خدا، یہ ہے خشیت ربانی۔ جن کے پاس سب کچھ تھا وہ اتنا ڈرتے تھے، اور ہمارے آپ کے پاس کیا ہے؟ ہمارے آپ کے پاس کتنا نیکیوں کا ذخیرہ ہے، نیکی کرتے بھی ہے تو شیطان اتنا چالو ہے، ماسٹر، وہ ہمارے پیچھے ایسا لگا ہوا ہے، اللہ اکبر، نیکی ادھر کرواتا ادھر اعلان بھی کرا دیتا، دیکھو میں نے ایک بچی کا نکاح کرا دیا، میں نے وہاں 10 لاکھ روپے دے دیے، ادھر عمل ہوا ادھر ضائع بھی ہو گئے۔ لوگ ریاکاری بھی کرتے ہیں، نام نمود کے لیے کام کرتے ہیں، وہ کام، وہ عمل وہیں پہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ نہیں، فلاں کی میں نے شادی کروائی، فلاں کی سپورٹ کیا، فلاں بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، یتیم بچوں کا سہارا بنا، اعلان بھی کر دیتے، فوٹو بھی چھپ جاتی، بینر بھی لگ جاتا، ادھر عمل بھی کراتا ادھر ضائع بھی کرا دیتا شیطان، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارے عمل ہے بھی تو ایسے۔ اللہ اکبر۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو زندگی جو گزارنا ہے، پتہ نہیں کتنی مختصر ہماری زندگی ہے، کل کی صبح دیکھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ ضرور اس بات کی آپ فکر کرو، میں مروں تو اس حالت میں مروں کہ قرآن پاک میری زبان پر ہو، حالت سجدہ میں مروں، نعت مصطفیٰ سنتے سنتے مروں، حضور کا ذکر سنتے سنتے مروں۔ اس موت کی تمنا کرو، وہ موت کس کام کی میرے بھائی؟ توبہ کی توفیق بھی نہ ملے، گناہ کرتے کرتے مر گئے۔ ایسی موت نکو، ایسی موت ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ موت چاہیے کہ موت بھی ناز کرے کہ موت ایسی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندگی خوف خدا میں گزارنے کا نام ہے۔ ہم اور آپ بے لگام نہیں ہیں، ہمیں اور آپ کو شریعت کے دائرے میں زندگی گزارنا پڑے گا، لیکن ہمیں شریعت ہی نہیں معلوم، ہمیں فرض علوم کیا چیز ہے یہ بھی نہیں معلوم، ایک مسلمان کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی یہ بھی نہیں معلوم۔ آج ان جہالت کی وجہ سے جو حالات سامنے آ رہے ہیں، میرے بھائیوں، میں یہاں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، بہت افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اب تک ہماری مسلم بچیاں 3 لاکھ کے قریب غیر مسلموں کے ہاتھ بھاگ گئی۔ 2020 کی یہ رپورٹ ہے، 2020 سے لے کے 2023 یہ چل رہا ہے، ابتدا ہے، اتنے ہی سالوں میں ہندوستان کی 3000 بچیاں مرتد ہو چکی۔ ٹائمز آف انڈیا اخبار کی رپورٹ میں آپ سے پیش کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ جہالت، نادانی، علم سے دور، نبی کی تعلیمات سے دور، نبی کی بیٹی فاطمہ کی زندگی سے ہم دور، ہماری بچیوں کو یہ کچھ نہیں معلوم۔ ہم خود گھر میں بیٹھ کر سیریل دیکھیں، ہم خود گھر میں بیٹھ کر فلمیں دیکھیں، بازو بیٹی بھی بیٹھی ہو، بازو بیوی بھی بیٹھی ہو، بازو گھر کی بہو بھی بیٹھی ہو، تو کہاں تعلیم ہوگی؟ پھر غیر شعوری طور پر سیریلوں کے نام پہ ہمارے گھروں میں بھجن بھی بجتے ہیں، فکر نہیں۔ آج لوگ افسوس کر رہے ہیں کہ ارے مسلم بچیاں بھاگ رہی، مسلم بچیاں غیروں کے ہاتھ بھاگ رہی، کون ہے ذمہ دار اس کے؟ ذرا کبھی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کے سوچو۔ بھونگیر والو، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو رہا، یاد رکھو ایک مومن پوری امت کے لیے فرد واحد کی طرح ہے، حضور فرماتے ہیں پوری کائنات میں مومن ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک جسم، سر کو تکلیف پہنچی تو پوری باڈی بے چین ہوتی،
मोमिनों की ये शान है कि वो फर्द वाहिद की तरह है, मर्द वाहिद की तरह है कि कौम में अगर तकलीफ हो तो वो हमारी तकलीफ है। उसकी बेटी भाग रही नहीं बल्कि मेरी बेटी भाग रही है। उसकी बेटी के साथ इज्जत का सौदा नहीं हो रहा बल्कि मेरी बच्ची के साथ हो रहा। ये फिक्र होना चाहिए। वहां हो रहा ना, हमको क्या करना है, हमारी बच्ची तो सेफ है ना। नहीं, जरूरी नहीं है जो आग उसके घर में लगी वो तेरे घर में वो आग ना लगे। आज अगर वक्त पर नहीं सुधरेंगे तो खुदा ना करे कि वो वबा हमारे घरों में आना है, क्योंकि हम भी जहालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम भी बस अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे तो कमाना है और घर की औरत को पकाना है, बच्चे पता नहीं किधर जाना। मोबाइल थमा दिया वक्त से पहले हाथ में, फिर उसके लिए कोई गाइड भी नहीं है कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे इस्तेमाल हो रहा है उस पर नजर भी नहीं है, कंट्रोल भी नहीं है। बच्ची कॉलेज को जाती है, स्कूल को जाती, किसकी नजरों में जाती, किसकी निगरानी में जाती, हमारी ये फिक्र बनी नहीं। ऐसे कई वाकयात है जो मैं आपके दरमियान सुना सकता हूं, लेकिन आपके करीब का वाकया, हैदराबाद शहर का वाकया मैं आपसे सुनाना चाहता हूं। कितने हालात हमारे खराब हो चुके हैं मुसलमानों, गौर करने की जरूरत है। ऐसे ही मौकों से हमारी आपकी मुलाकात हो जाती है, वरना हम जुमा में कहाँ कितना जल्दी आते हैं मौलाना की तकरीर सुनने के लिए हमें मालूम ही है। अरबी खुतबा चलते रहता, जब आते जो समझ में नहीं आता वो सुनने आते। उर्दू तकरीर होती वक्त कोई भी नहीं आता। पहली सब भी बहुत मुश्किल से बढ़ती है। नहीं, उर्दू तकरीर खत्म होने के बाद मौलाना मिंबर पे अरबी खिताब करने के लिए ठहरते, जब आके पीछे पलाना ऐसा ठहरते। अभी कब खत्म होता कि बोले, ये हालत है हमारी। तो दिन कैसा आएगा मेरे भाई घरों में? देखो, हमारी एक बहन थी नौशीन बेगम उसका नाम था। शादी हुई उसकी, माँ बाप सौजतन करके शादी करे, खूब मेहनत करके कमा के शादी करे। शादी हो गई, अच्छे दिन गुजरे उसकी जिंदगी में, 5 बच्चे हुए उसको, उसमें बेटियां भी थी। शौहर किसी वजह से बीवी से झगड़ा, नौबत यहां तक आई तलाक दे दिया। 5 बच्चों को लेकर के वो मुतल्लका औरत, हमारी आपकी बहन नौशीन उसका नाम है, वो आ गई अपने अम्मी के घर को बोझ बनकर। एक बेटी को घर से उठाना, उसका घर बसाना, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है माँ बाप। उसके लिए माँ बाप क्या नहीं करते जी, सब कुछ करने को तैयार होते। अपने आप को बेच देता बाप उसके लिए, गिरवी रख देते चीजें। घर जाती है तो उसको जो है रख करके, गिरवी रख करके पैसा ला करके शादी, अपनी जाती चीजों को बेच करके बच्ची का घर बसाता बाप। इतनी मेहनत करने के बाद कुछ दिन गुजरे, तलाक हो गया, 5 बच्चों के साथ आके घर में बैठ गए। अब क्या करना? हमारे समाज में दूसरी शादी को ऐब समझते ना, उससे दूसरी शादी करने के लिए कोई तैयार भी नहीं। कोई तैयार होता तो ये कहता बच्चों को नहीं लूंगा, तुमको एक्सेप्ट करूंगा, बच्चों को नहीं करूंगा। ये हमारे समाज की हालात में बता रहा हूं आपसे। फिर वो बच्ची रह रहकर घर में माँ बाप पर बोझ बनी, उसका खर्चा, उसके 5 बच्चों का खर्चा वो गरीब बूढ़े माँ बाप संभालते रहे। रिश्ते आते, ऐसे बातें कर करके रिश्ते चले जाते। बहुत दिनों के बाद में एक रिश्ता उसके घर आया और उसने आकर के कहा, ठीक है मैं रिश्ता करने तैयार हूं आपकी बच्ची से, बच्चे हैं। कहा ठीक है, बच्चों को भी एक्सेप्ट कर लूंगा, बच्चों को भी अपने साथ रखूंगा, मगर एक शर्त है मेरी, दिल के कान से सुनना, मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा शादी मंदिर में होगी। शादी मंदिर में होगी। हमारे लोग करने तैयार नहीं, और करने तैयार है तो बच्चों को कबूल करने तैयार नहीं। दूसरी शादी हमारे नजदीक ऐब, वो मुतल्लका है, कमजोर है, तो कोई मालदार को ये तौफीक नहीं हुई कि उसके घर जाकर के उसकी खैरियत पूछे, उसका घर बसाए, उसको माहाना खर्च दे। मालदारों को ये तौफीक भी नहीं होती। उसके गरीब बच्चों पर शफकत का हाथ फेरने वाला कोई नहीं। अब वो बेचारी मरती क्या ना करती, उसने 5 बच्चों के साथ उससे शादी करने को कबूल कर लिया। गई मंदिर में शादी कर ली। समझ गए आप? मंदिर में शादी का मतलब अपना आदमी नहीं था उन्हें,
غیر کے ساتھ جا کے شادی کر لی. کس لیے؟ ہمارے بھائیاں اس کو توجہ نہیں دی. اب شادی کر لی, کچھ دن تو اچھے گزرے, اس کے بعد میں انہیں بھی گھر سے بھاگا ہوا تھا جو مندر میں اس کے ساتھ شادی کر, اس کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج کرائی گئی تھی. ڈھونڈے تحقیقات کرے تو معلوم ہوا جس گھر میں رہتا تھا اسی گھر میں سے زمین میں سے اس کی لاش نکلی. تحقیقات کرنے پر پتا چلا اس خاتون کے جو 5 بچے تھے اس میں 3 بچیاں بھی تھی نا, یہ ظالم پی کے آتا, مجھے مارتا اور حالت نشہ میں میری بچی پر غلط نظر ڈالتا تھا. لہذا میں نے ہی خود اس کو قتل کر کے گھر میں گاڑ دیا. اس خاتون کا یہ بیان ہے. بتاؤ مسلمانوں, کتنی برائیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑا. کون کون ذمہ دار ہے اس میں؟ وہ شوہر جو جاہل, بچی کی عزت کو تار تار کیا, 5 بچے ہونے کے بعد صرف معمولی سی بات پر اس کو طلاق دے دیا. ایک وہ شوہر ذمہ دار, یہ ماں باپ ان کے یہ ذمہ دار کہ بچی کو صحیح تعلیم نہیں دیے. شوہر ظالم بھی ہو تو نباہ کرنا چاہیے, شوہر آوارہ بھی ہو تو اس کو نباہ کرنا چاہیے. یہ ہمارے حضور کی تعلیمات ہیں. حضور فرماتے ہیں شوہر اگر ظالم ملے تب بھی صبر کے ساتھ زندگی گزار, اس لیے کہ جو شوہر کے ظلم پر صبر کرتی ہے میری بہن, اس کو اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی آسیہ کے صبر کا ثواب عطا کرتا ہے. یہ تعلیم ہم اپنی بچیوں کو نہیں دیے. اس نے لڑائی پر لڑائی کی. جب ایک آدمی بولتا ہے تو دوسرے کو خاموش ہونا چاہیے, لیکن دونوں جب لڑتے ہیں تو معاملہ گڑبڑا جاتا ہے. بیوی کے بولنے پر آدمی بولتا, آدمی کے بولنے پر بیوی بولتی. تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے, دین نہیں ہونے کی وجہ سے طلاق کی نوبت آ گئی. وہ شوہر ذمہ دار, گھر آ کر بیٹھنے کے بعد ماں باپ ذمہ دار کہ اس کا جو ہے صحیح فیصلہ نہیں کر سکے, اور پھر گھر میں بوجھ بنا کر رکھ لیے, اور پھر رشتے ڈھونڈنے لگے. پھر ہمارے مالداروں کو یہ توفیق نہیں کہ دوسری شادی کر کے اپنی غریب بہن کا گھر بسا دیں. دوسری شادی پر عیب لگا دیا ہمارے لوگوں نے. غلط بات ہے, نہیں کرنا دوسری شادی. یہ ایک وجہ ہوئی, ایک شوہر وجہ بنا, ماں باپ گھر میں رکھ کے وجہ بنے, اور پھر وہ مالدار جو نمائش کے لیے تو لاکھوں روپے برباد کر دیتے ہیں لیکن ایسے گھروں کی خیریت تک نہیں لیتے, وہ لوگ بھی ذمہ دار. پھر وہ غیر مسلم شادی کر کے گھر بسانے گیا, غلط نظریں ڈالا, اور اس خاتون کو اپنی حرکتوں کے ذریعے سے اس نے قاتل بھی بنا دیا. کتنے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں؟ یہ کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں میں, یہ حقیقت آپ سے بیان کر رہا ہوں. یہ حالات چل رہے ہیں زمانے میں. لگے گی آگ تو جلیں گے کئی گھر. یہاں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. آپ یہ مت سوچنا کہ یہ ہمیں اس سے کیا مطلب ہے. نہیں میرے بھائیوں, پانی آنے سے پہلے کٹا باندھو, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو, دین اپنے گھروں میں لاؤ. تمہیں بولنا پڑ رہا ہے یہ کہ اپنے گھروں میں دین لاؤ. ہم اتنے دین سے دور. میری بہنوں سے بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, میری بچیوں سے, کہ دیکھو زندگی مختصر سی ہے, جوانی کچھ دن کی ہے, خواہشات تھوڑے دن کے ہوتے. یاد رکھو, زیور اگر گم جائے, سونا اگر کھو جائے تو بازاروں میں مل جاتا ہے, عزت چلی جاتی ہے تو دوبارہ نہیں ملا کرتی. تم کس بھروسے پہ دوسروں کے ساتھ بھاگتی ہو؟ ارے وہ تمہارے سے کیا محبت کرے گا؟ جھوٹا ہے وہ محبت کا دعویٰ کرنے والا. یہ جو افیئر کے معاملے چل رہے ہیں نا, میں تم کو اتنا چاہتا ہوں, تم مجھے اتنا چاہو, معاذ اللہ یہ جھوٹی محبت ہے. میری بہن تیری عزت کی تلاش میں تیرے دامن کو نوچنے کے لیے نوجوان محبت کرتا ہے, پھر اس کی خواہش پوری ہو جاتی تو تجھے پیر کی جوتی بنا دیتا, ٹھوکر بنا دیتا. دیکھ اس کے خاطر تو اپنی عزت کا سودا مت کر, تو صبر سے زندگی گزار. تیرے نظروں کے سامنے نبی کی بیٹی فاطمہ کی زندگی ہے. نبی کی بیٹی فاطمہ چاہتی تو جنت سے جوڑے منگا کے پہن سکتی, جنت ان کے باپ کی جاگیر ہے, وہ یہ کہہ سکتی تھی. بولو جی صحیح بول رہا ہوں؟ یہ افراتفری مت کرو, تھوڑا سنجیدگی سے میری بات کو سنو. چاہتی تو جنت سے جوڑے منگواتی, لیکن صبر کر کے تمہیں صبر کا سلیقہ سکھایا, سبق دیا تم کو کہ امیروں کی چکر میں مت جاؤ, دنیا کی چکر میں مت جاؤ, یہ دنیا تمہیں تباہ کر کے چھوڑے گی. کیا ضروری ہے کہ وہ شادی کے بعد تمہیں لے جانے کے بعد اچھا رکھے؟ ایسی کئی مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں. 4 دن خوش رکھتے,
ایک واقعہ اور سن لو آپ لگے ہاتھ. ہندوستان ہی کا واقعہ ہے, گجرات کا غالباً. غیر مسلم اور مسلم, بچی مسلم, لڑکا غیر مسلم, دونوں میں محبت کا رشتہ قائم ہوا. اتنا بڑھ گیا کہ دونوں شادی کے لیے تیار ہوئے. نہ اس کے گھر والے اجازت دیتے, نہ اس کے گھر والے اجازت دیتے. بھاگ کر کے شادی کیا اور جیسے تیسے کورٹ میرج کر لی, زندگی گزارنے لگے ہیں. تو یہ مسلم بچی جو اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ کر کبھی ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتی تھی, وہ بچی روزانہ فجر سے پہلے اٹھ کر جھاڑو پوچھا مار کر, گوبر چھنک کر, ماتھے پہ تلک لگا کر, نہا دھو کر مندر میں جا کے پوجا کر. دھرم دین کو بدلا, ماں باپ کو رسوا کیا, ذلیل کیا, کسی کام کے لائق نہ رکھا ماں باپ کی عزت کو, اور بھاگی اس کے ساتھ میں. 4 دن اچھے گزرے. اس کے بعد میں اگر یہ کہتی, مطالبہ کرتی مجھے فلاں جگہ گھماؤ لے جاؤ, اتنی سی بات پہ مارنا, اس کو پیٹنا, یہاں تک کہ اس کو گھر سے باہر ہکال دیا. اس کی نظروں کے سامنے اپنے مذہب کی دوسری بچی سے شادی کر کے گھر میں لایا. پھر یہ بچی کہاں کی ہوئی بتاؤ؟ گھر کی نہ گھاٹ کی, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. انہیں تو بھاگ کے زندگی گزار لیا, دوسری کر لیا. تو روڈ پہ آ گئی میری بہن. آنے کے بعد جیسے تیسے گھر کو آئی. ماں کا دل ممتا بڑی بے مثال ہوتی. باپ نے تو قبول نہیں کیا, ماں نے قبول کر لیا. ماں نے قبول کیا, کچھ دن گھر میں رکھا, پھر ادھیڑ عمر کے آدمی سے اس کی شادی کر دی. 21 سال کی غالباً وہ بچی تھی. اس سے ڈبل ٹیبل آدمی کی عمر سے شادی کر دی, مسلمان سے. اب انہیں روز آنا, پیتا, کھاتا, مارتا, ایسی حالت میں اس کی زندگی گزر رہی. کون ہے میرے بھائیوں اس کے ذمہ دار؟ وقت پر ہم اپنی بچیوں کی شادی نہیں کرتے. زندگی میں ان کو دین کی تعلیم نہیں سکھائی ہم نے. اس کی جائز خواہشوں کو پورا کرنے کی آپ کوشش نہیں کی. اس کی ضرورت کو آپ سمجھے نہیں. حضور فرماتے ہیں بچی بالغ ہوتے اس کا نکاح کرو. ہم نے اس تعلیم کو اپنایا نہیں. پڑھے گی پڑھائیں گے ہم بچی کو. کیا پڑھا کر کے کیا کریں گے؟ جتنے پڑھے لکھیں گے اتنی نادانی ہوگی. یہ پڑھانے لکھانے کے چکر میں تو برباد ہو رہے ہیں سب کالج اور یونیورسٹیوں کے نام پر. انہیں پڑھی لکھی بھی ہے تو اس کو جا کے گھر کے برتن ہی تو دھونا ہے, گھر میں جھاڑو ہی تو مارنا ہے, اور اپنے بچوں کو ہی تو دیکھنا ہے. اس کی پڑھائی کیا کام آئے گی؟ کہ وہ مرد کس کام کا اپنی عورت کو پڑھا کر کے اس کی کمائی کھائے اور خود گھر میں بیٹھے. یہ زندگی نہیں ہے مسلمانوں کی, ایسی نہیں ہونا چاہیے. بدلو اپنے روش کو, بدلو اپنے کردار کو. نبی کی بیٹی فاطمہ کی زندگی کو اپنے گھروں میں شامل کرو. اب یہ افسوس کر کے رونے دھونے سے کیا فائدہ؟ اب ایسا لائے عمل تیار کرنا چاہیے کہ ہم اب بچی کچی زندگی کو صحیح گزاریں. اس کے لیے کیا طریقہ ہے میرے بھائیوں؟ اس کے لیے طریقہ یہ ہے, آپ کم سے کم اپنے گھروں میں بیوی بچوں کو بیٹیوں کو لے کر کے 10 منٹ بیٹھیں, اور بیٹھ کر کے ان کے سامنے درس دے دین کا, دینی تعلیم 10 منٹ دیں. یا ہو سکے تو آن لائن یا آف لائن استاد کے ذریعے سے پڑھنے کی کوشش کریں, تاکہ صحیح تعلیم گھر میں ہو جائے اور حضور کے فرامین کے مطابق زندگی گزر جائے. تو ہو سکتا ہے ہماری بچی کچی زندگی کامیابی کے ساتھ گزرے, ورنہ پھر بعد میں کفِ افسوس مل کر کے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. زندگی مختصر سی ہے, اس کی قدر کر. ہمارے منیر الدین صاحب اللہ غریق رحمت کرے, کیا کیا نہیں سوچا تھا ہوں گا انہوں نے بچوں کے لیے. ان کی اہلیہ بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے. بچے تو بڑے بڑے ہو گئے. میں ملاقات کیا بڑے بچے سے, چھوٹے بچے, ان سے ملاقات کیا, ماشاءاللہ کافی عمر ہوئی. بھائی آپ خوش نصیب ہے, اس عمر تک بھی آپ نے اپنے والد کو دیکھا. لیکن کچھ ایسے بھی بچے جو شعور بھی نہیں سنبھالے, ان کے باپ ان سے رخصت ہو گئے. بچوں کو ماں باپ کا سہارا نہیں ملا, اور ماں باپ جیسا دیکھتے ویسا کون دیکھتے. ماں کی ممتا, ایک ماں باپ مل کے 11 بچوں کو دیکھ سکتے, 11 بچے مل کے ماں باپ کو نہیں دیکھ سکتے. جب وہ بوڑھے ہو جاتے تو ہماری قوم اتنی جہالت کی پلندہ ہو گئی کہ گھر میں رکھنا ان کو بوجھ سمجھتے, لے جا کے اولڈ ایج ہوم کے حوالے کرتے. ایسے بھی لوگ دنیا میں جی رہے ہیں. 4 بیٹے ہیں تو وہ بولتا ہے تیرے پاس رکھ لے, میرے پاس نہیں رکھ سکتا, میرا ہی گزارا مشکل ہے, میں کہاں سے لا کے ماں باپ کو پالوں. ماں باپ بوجھ بن جا رہے ہیں اولاد پر.
जब तुम भी तो थे, नन्हे मुन्ने थे। अगर अल्लाह माँ के सीने में वो दूध नहीं रखता तो तुम इस उम्र को पहुंचते? उसके दिल में ममता को पैदा ना करता तो तुम क्या इस हालत को पहुंचते? पैदा करके छोड़ देती, फेंक देती तो तुम अच्छा रहते थे? वो कौन है? वो खुदा है जो तुम्हारी माँ के सीने में तुम्हारे लिए प्यार रखा, मोहब्बत रखी। नहीं, वो माँ है जी, सिर्फ जनती तो तुमसे इतनी मोहब्बत करती, 9 महीने पेट में रखी। वो खुदा है जिसने तुमको भी पैदा किया, तुम्हारे माँ बाप को भी पैदा किया, और वो खुदा 70 माओं से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। एक माँ की ममता को हम नहीं समझ सकते। याद रखो, जिनके माँ बाप जिंदा है उनको कदर कर लो, कदर कर लो। दुनिया में बीवी चली जाए तो दूसरी बीवी मिल सकती, माँ बाप चले जाए तो फिर दोबारा माँ बाप नहीं मिलते, नहीं मिलते माँ बाप। बाप की दूसरी बीवी को भी माँ बोलते हैं, बोलना चाहिए, हक है उसका, मैं उसकी इंकार नहीं करता। लेकिन हकीकी माँ वही होती जो 9 महीने पेट में रखती है, खूने जिगर पिलाती है। एक बाप की बीवी का इंतकाल हुआ, बच्चे की माँ का इंतकाल हुआ, तो बाप ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली। बच्चा छोटा था, कमसीन था। उससे एक दिन लाड़ प्यार में बाप ने कहा, बेटे बता, पहली माँ अच्छी थी या ये माँ अच्छी है? तो बच्चा था, नादानी में जवाब दिया, पहली माँ झूठी थी, ये माँ बड़ी सच्ची है। कहा, बेटे वो कैसे? सुनो जवाब। आप माँ रखते हैं ना, जिसके पास माँ है वो बड़ी खुशनसीब, वो बहुत खुशनसीब है। अल्लाह हमारी माओं को सलामत रखे। जब माँ का साया सर से उठ जाता ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह संभलने का हुक्म देता। मूसा अलैहिस्सलाम की तबीयत में जलाल था। जब तूर पर रब से कलाम करने के लिए जाते तो उनकी माँ घर में आंचल पसार के दुआ करती थी, मालिक मूसा पर रहम फरमा, मूसा पर करम फरमा, इसलिए कि उसकी तबीयत में जरा सा तेजी है, तो फजल फरमा। जब माँ का इंतकाल हुआ, मूसा तूर पर आने लगे तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा अब जरा संभल के आना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मालिक पहली मर्तबा तो नहीं आ रहा, कई मर्तबा आया, अब तक संभलने का हुक्म नहीं दिया, अब संभलने का हुक्म क्यों दे रहा है? तो अल्लाह फरमाता है, कल तक इसलिए नहीं बोलता था क्योंकि तेरी माँ जिंदा थी। जब तू तूर पर आता तो तेरी माँ वहां दुआ करती थी, आज तेरे लिए दुआ करने वाला कोई नहीं है, लिहाजा मूसा आना तो जरा संभल के। मेरे भाइयों, माँ का रिश्ता ये वो रिश्ता है जिसके गुजरने के बाद मूसा जैसे नबी को भी संभलने का हुक्म दे डाल। वो बच्चा कहता है नादानी में, पहली माँ बड़ी सच्ची थी, ये माँ पहली माँ बड़ी झूठी थी, ये माँ बड़ी सच्ची। कहा, बेटे वो क्यों? कहा, वो पहली अम्मी जो थी वो इतनी झूठी थी कि मैं शरारत करता तो मेरी माँ कहती मारूंगी, बांध दूंगी, खाना नहीं दूंगी। दिन भर शरारत करके आता, जो कहती थी मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, वही हाथ से पकड़ पकड़ के खिलाती थी। कहती थी बांध दूंगी, लेकिन बांधने से पहले उसके हाथ खुद बन जाते थे, मोहब्बत ऐसी करती। कहती थी स्कूल नहीं जाएगा ना, मारूंगी, खाना नहीं दूंगी। मैं शरारत करके भी आता, स्कूल नहीं भी जाता तो फिर मेरे को करीब करके खाना भी खिलाती। मैं मुंडी फेर लेता, अम्मी बस हो गया, तो कहती माँ मेरे बच्चे 2 लुक़मे और खा ले। वो मेरी माँ झूठी थी, कहती थी मारूंगी, मारती नहीं थी, कहती थी बांध दूंगी, बांधती नहीं थी, कहती थी खाना नहीं दूंगी, पेट भर भर के खिलाती थी। ये माँ बड़ी सच्ची है। जब बोलती है खाना नहीं दूंगी तो 3-3 दिन गुजर जाते हैं। जब कहती है बांधूंगी, मारूंगी तो बहुत मारती है। फर्क इतना है, अब्बू वो माँ चली गई, ये माँ जिंदा। बताओ मुसलमानों, वो माँ का क्या कसूर था? बच्चा तो नादानी में कह रहा है वो झूठी थी। वो झूठी नहीं थी मेरे बच्चे, वो झूठी नहीं थी, उसकी ममता थी, वो उसकी मोहब्बत थी, वो जो अपने बच्चे पर हाथ उठाने उसको नहीं देती थी। ये होती है सगी माँ। 2 साल तक तुम्हें दूध पिला करके जो माँ बड़ी करती। हमारे माँ बाप जिंदा हैं तो बहुत खुशनसीब हैं। बीवी अगर चली जाए, इंतकाल हो जाए, छूट जाए, चली जाए तो दूसरी बीवी मिल सकती है, लेकिन माँ एक मर्तबा चली गई तो दूसरी माँ नहीं मिल सकती। बाप एक मर्तबा रुखसत हो जाए तो दूसरा बाप नहीं मिल सकता। और बाप जितनी औलाद से मोहब्बत करता है, माँ जितनी औलाद से मोहब्बत करती, चाचा भी उतनी मोहब्बत नहीं करता, दूसरे रिश्तेदार भी उतनी मोहब्बत नहीं करते। तुम्हारे गम में शरीक तो हो सकते हैं,
चंद आंसू तो निकाल सकते हैं, लेकिन कोई आके दुख दर्द बांटने वाला नहीं है। हमारी जिंदगी हमारे साथ, हमारा इम्तिहान हमारे साथ होगा, कोई हमारा साथ नहीं देगा। हमारा रब हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। माँ बाप की लंबी उम्र की दुआ मांगो। अपने पीर बाबाओं के हाथ पर दबाने से पहले जरा माँ बाप को भी देख लो, घर में खुश है या नाराज है। पीरों को हम बाबाओं को तो खुश करते हैं, पीर साहब नाराज नहीं होना चाहिए, दुनिया नाराज हो जाए। पीर का हाथ चूम के सर पे रखते हैं। बड़ी कड़वी बात मैं आपसे कर रहा हूं, कभी माँ का भी हाथ चूम के सर पे रखा? अपने उलमा की ताजीम करते हो। मैं नहीं कहता मेरा हाथ पैर चूमो, मैं तुमसे ये कहता हूं पहले माँ बाप के हाथ पैर चूमो। कभी चूमा हमने? ये तखसीस नहीं है मेरे भाइयों। नेक माँ के कदमों में जन्नत है, हुजूर ने ये नहीं फरमाया। हुजूर ने मुतलक फरमाया इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे। बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। ये नहीं कहा कि गुनाहगार है तो उसके कदमों में जन्नत नहीं है। बाप गुनाहगार है तो वो दरवाजा बीच का नहीं है। वो कैसा भी है बाप है तेरा, वो कैसी भी है माँ है तेरी। वो अगरचे उसका ईमान सलामत हो, जहां तक ईमान की बात है वहां किसी से कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अकीदा सलामत है, अगरचे गुनाहगार है वो तेरे बाप हैं। जहां अकीदे की बात आई तो वहां माँ बाप की भी नहीं सुनना है। ये भी हम तालीम दे रहे हैं आपको। अहले सुन्नत वल जमात पाकीज़ा मजहब का नाम है। हम कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा हप हप नहीं बोलने वाले। हम जो हक है वो बराबर बोलते हैं, और कान में नहीं मैदान में बोलते हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं। अकीदा सलामत है। माँ बाप अगरचे गुनाहगार हैं, आपके लिए काबिल ताज़ीम है, आप इज्जत करो उनकी। और अपने माँ बाप के लिए हर नमाज में दुआ किया करो। जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं किसी चीज की टेंशन नहीं पड़ती। फिर उसके बाद आपके सर पे जिम्मेदारी होता है, ऐसा बोझ आ जाता। घर का जो बड़ा बेटा होता उससे पूछो माँ बाप के रुखसत होने के बाद क्या बीतती उस पर, कैसे उसके कंधे वजनी हो जाते, कैसा उसके ऊपर बोझ आ जाता। ये अज़बाब की दुनिया है मेरे भाइयों। 4 दिन की जिंदगी है, बड़ी तकल्लुफात के साथ है। खुश रहने के लिए हम नहीं है दुनिया में। थोड़ी सी मुसीबत आए तो आप शिकवा मत करो, मालिक मेरे साथ क्यों, खुश हो जाओ, अल्लाह मुझे इस लायक समझा के मुझे परेशानी में मुब्तला कर रखा। उन्जुरू इला अस्फला मिनकुम फश्कुरू लिल्लाह, अपने से नीचे वाले को देखो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। मेरी टांग को जख्म है, कई ऐसे लोगों को मैं देखता हूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, तहदीस नेमत के तौर पे अल्लाह तौफीक दिया मुझको। कई ऐसे बंदों को मैं देखा हूं जिसके पैर भी नहीं है, वो लंगड़ के चल रहा है, तो फौरन में अल्लाह का शुक्र अदा करा, मालिक मेरा पैर तो सलामत है, मुझे चलने के तो काबिल बना है। अपने से नीचे वाले को देखो मेरे भाई और अल्लाह का शुक्र अदा करो। झोपड़ी में रहने वाले को देखो और टीनों के घर वालों तुम शुक्रिया अदा करो कि मेरा झोपड़ी का तो नहीं है घर, टीनों के घर में अल्लाह रखा। ऊंचाई को मत देखो, अपने से नीचे वाले को देखो और अपने हुजूर से सच्ची मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो। जिस दिल में हुजूर के मोहब्बत के जलवे बस जाते ना, फिर उसके लिए टेंशन गम कोई चीज नहीं है, क्योंकि सारे बेसहारों का सहारा हमारा नबी है। गमजदों को रजा मुज़्ज़ा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी है। अपने नबी से अपनी बातें शेयर करो, तमन्ना रखो जिंदगी अल्लाह जब तक बाकी रखा, एक मरतबा मौका दे दे मैं मदीने पाक हाजिरी दे दूं, मेरे आका के दरबार में चले जाऊं, और मालिक ऐसी मौत दे देना कि जुमा का दिन हो, माह रमजान हो, हालत रोजा हो और मस्जिद नबवी में मैं हूँ, हुजूर के रोजा सामने हो और हालत नमाज में मुझे मौत आ जाए। ये तमन्ना करो। जरूरी नहीं है हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, लेकिन अच्छी तमन्नाओं का सिला भी मिलता है, समझे आप? ऐसी तमन्ना करो और देखो हुजूर हमसे जितनी मोहब्बत करते हैं वो माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। माँ को तकलीफ देने पर खात्मा बुरा होगा, हदीस पाक है। जो जिसके माँ बाप नाराज है उस बंदे का खात्मा ईमान पर नहीं हो सकता। तफसील में जाए बगैर मैं आपको सुनाऊं, हजरत अलकमा सहाबी रसूल थे, उनकी माँ उनसे नाराज रहती थी इस वजह से कि वो बीवी से भी मशवरा करते, माँ से भी मशवरा करते, मगर अमल अपने ही फैसले पर करते। माँ का मशवरा लेते मगर उसको कबूल नहीं करते। इतनी बात पे उनकी माँ नाराज थी। माँओं की फितरत होती है, और शादी के बाद उसको फिर ताने देने लगते, बीवी का होगा, जोरू का होगा, उधर का होगा, इधर का। सबको मिला के रिश्ते लेके चलने की जरूरत है। मैं क्या क्या सुनाऊं, क्या क्या छोड़ूं इसने मुख्तसर वक्त में, हर घर की दास्तान अलग अलग है। ये गम का माहौल पैदा हुआ, जो बातें आपके दिल को छू गई, खुदारा उसको दिल से लगा के रखना, कल से नहीं अभी से उस पर अमल करना शुरू कर देना इंशाअल्लाह।
کہ پتہ نہیں ہماری زندگی میں آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو. ایسے جلسوں کا فائدہ اسی وقت ہوگا کہ جہاں اندھیرا ہوگا چراغ لگاؤ روشنی وہیں ہوگی. چراغ جلاؤ روشنی ضرور ہونی ہے. آپ عمل کرو. میاں بیوی کی محبت اور ماں باپ کی محبت یہ سب لے کر کے چلنا ایک مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. بیوی کی باتوں میں آ کے ماں کو تکلیف نہیں دینا, ماں کی باتوں میں آ کے بیوی کو تکلیف نہیں دینا. شادی ہونے کے بعد تیری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. انسان نوجوان تیری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. بیوی 4 دن تک اچھی دکھتی نہیں ہے, اس کے چکر میں آ کے تو ماں باپ کو جو ایک زمانے سے دیکھو پالے پوسے بڑا کہ ان کو دھتکار دیتا نکال دیتا, یہ بھی غلط ہے. اب ماں باپ کی سکاوے میں آ کے بھٹکاوے میں آ کے بیوی پہ ظلم کرنا یہ بھی غلط ہے. معتدل راستہ اختیار کرو, سب کے حقوق کو پہچانو, کس کی بات کہاں سننا ہے کہاں نظر انداز کرنا ہے یہ سب جانو. لیکن ماؤں کی فطرت ہو جاتی ہے شادی کے بعد میں ذرا سا ان کا نظریہ بدل جاتا ہے. بچہ ذرا توجہ نہیں کرا تو وہ لوگ جلدی سے بول دیتے جورو کا ہو گیا, بیوی کا ہو گیا. اب ماں کی سنو تو بیوی کمرے میں تانا دیتی ہے تم اماں کے چھو گئے, تم باوا کے چھو گئے, تم ان کی سنتے میری نہیں سنتے. ایسا بولنے کی ضرورت نہ پڑے. سب کے ایک دوسرے کے حقوق جڑے ہوئے ہیں, ادا کرتے رہو. تو وہ حضرت علقمہ کی ماں بھی اسی وجہ سے معمولی سی بات پر ناراض ہو گئی تھی. اب ناراض ایسی ہو گئی کہ اب ان کا آخری وقت ہے, نزا کی کیفیت ہے, حلق میں دم اٹک گیا, دم نہیں نکل رہا. تو صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ علقمہ کے ساتھ یہ کیفیت ہے. حضور فرماتے اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ زندہ ہے. ذرا اس سے پوچھ اپنے بچے سے راضی ہے یا نہیں ہے, اپنے بچے سے راضی ہے یا نہیں ہے. ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا میں بچے سے خوش نہیں ہوں, راضی نہیں ہوں. اللہ. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے چل جو بھی ہو گیا ہوگا, معاف کر دے اس کو. کہا میں معاف نہیں کرتی. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم معاف نہیں کرتی نا, اس کا دم ایسی رہے گا. اب اس کو ہم کیا کریں گے, بلال جاؤ لکڑیاں جمع کرو اور آگ لگاؤ, اس میں اس کے بچے کو ڈال دیں گے. جیسے ہی حضور نے فرمایا علقمہ کی ماں تڑپ گئی, کہنے لگی حضور یہ کیا کروا رہے ہیں آپ, یہ کیوں حکم دے رہے ہیں لکڑیاں جمع کرنے آگ لگانے کا. علقمہ کچھ بھی ہو میرا بچہ تو ہے, میرا بچہ تو ہے, کوئی بات نہیں. حضور اس کے لیے لکڑیاں جمع نہ کریں. حضور فرماتے اگر تو دنیا میں اس کو معاف نہیں کری تو یہاں بھی جلے گا, میدان محشر میں بھی جلے گا, لہذا تو معاف کر دے اس کو. تو علقمہ کی ماں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دل و جان سے اپنے بچے کو بخش دی, معاف کر دی. ادھر ادھر ماں نے کہا میں معاف کر دی, ادھر علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا. بتانا یہ چاہتا ہوں جن سے ماں باپ ناراض ہو ان کو مرتے وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا, اور جس سے حضور ناراض ہو جائے, ماں باپ جن کے صدقے میں ملے وہ حضور ناراض ہو جائے. حضور کے دشمنوں سے گلے ملو, ساتھ میں بیٹھ کے چائے نوشی کرو, جانے دو جس کی قبر کا جواب وہ دے گا. ارے یہ محبت نہیں ہے, ڈوگلی پالیسی ہے. کڑوا کڑوا تھو تھو میٹھا میٹھا ہف ہف, یہ کیفیت نہیں ہونا چاہیے. دوست کا دوست دوست ہوتا, دوست کا دشمن دشمن ہوتا. حضور سے محبت کا دعویٰ بھی ہے, حضور کے دشمنوں سے میل ملاپ بھی ہے, تو یہ محبت نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے. حضور سے سچی محبت کرنے والے کیسے ہوتے, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یا رسول اللہ اگر کروڑوں جہاں بھی ہوتے احمد رضا سب آپ پہ قربان کر دیتے. حضور سے سچی محبت کرو, اور یاد رکھو ہم نمازیں چھوڑ کے حضور کو خوش نہیں کر رہے, تکلیف دے رہے ہیں. کیونکہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تم نمازیں چھوڑ کے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھین رہے ہیں. تو سوچو جو حضور کو ناراض کرے اس کا خاتمہ کیسے ہوگا. لہٰذا اپنے حضور کو راضی کرو, کثرت سے درود و سلام پڑھو, حضور کی تعلیمات پر عمل کرو. حضور جن سے ملو بولے ان سے ملو, جن سے بچو بولے ان سے بچو. قرآن جس سے ملو بولا اس سے ملو, جس سے بچو بولا اس سے بچو. اوامر پر نواہی پر عمل کرو, انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا فائدہ ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ایک بات میں آپ سے بتاؤں, حضور ہم سے کتنی محبت کرتے. بیزار تو نہیں ہو گئے آپ, تھک تو نہیں گئے آپ؟ الحمدللہ. میں نہیں بولا نا جب سے سبحان اللہ بولو, اچھل کے بولو, ادھر جا کے بولو ادھر جا کے بولو, آپ کی مرضی. سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے. بولنے سے کیا ہوتا ہے, بہت سارے فضیلتیں ہیں. ہاں ہم بھی ایسے ہو گئے فضیلتیں سنے تو ہی بولتے سبحان اللہ, نہیں سنے تو کچھ بھی نہیں بولتے. اب میں آپ کو بولوں سبحان اللہ ایک مرتبہ بولنے سے کیا فائدہ ہے معلوم, جنت میں آپ کے نام کا ایک درخت لگتا. دیکھو کیسا بولے, دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ بولو وہ تو نہیں بولتے, اپنی مرضی سے 4 بار بول دیے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب درخت ایک لگے گا, کئی مرتبہ سبحان اللہ بولیں گے, ابھی 4 بار بول دیا آپ نے, 4 درخت لگ گئے آپ کے.
جھاڑا 4 لگ گئے آپ کے نام کے جنت میں. اب محفل کے ختم ہونے تک بولتے رہیں گے, زندگی بھر بولتے رہیں گے, تو ایک درخت جہاں لگتا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا, 4 5 10 12 20 25 ہو جاتے تو وہ باغ بن جاتا, اور جنت میں آپ کے نام کا باغ بن جاتا. آپ دنیا میں ہیں, جنت میں آپ کے نام کا باغ بن گیا. تو اب ایسا نہیں ہے نا کہ باغ بن جائے آپ کے نام کا اور باغ والا باہر رہ جائے. تو باغ آپ کے نام کا ہے تو آپ بھی باغ میں جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ فضیلت ہم سن کے بولنے کے عادی ہو گئے, ایسا نہیں. لالچ میں اللہ کی عبادت مت کرو, دل سے عبادت کرو, اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرو. سبحان اللہ بولنے سے اللہ کا فائدہ نہیں ہوتا, ہماری زبان پاک ہوتی ہے, دل پاک ہو جاتا, اور نیکیاں الگ مل رہی. جنت میں جھاڑاں الگ لگ رہے ہیں, کیا کیا فائدہ ہونا بولو. جلسہ کرائے منیر بھائی کے اصالے ثواب کے لیے, آپ لوگوں کا سب کا فائدہ ہوگا. سبحان اللہ, ان کے بچوں کا فائدہ, اہل ممبر کا فائدہ, آپ کا فائدہ, میری بہنوں کا فائدہ, سب کا فائدہ ہو رہا. آتی ہے روز روز کہاں ایسی ہستیاں بنتی ہے جن کے دم قدم سے محبت کی بستیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور ہمارے سے کیسی محبت کرتے میں بتا رہا ہوں آپ کو. پیر میں کانٹا بھی چبھتا تو حضور بے چین ہوتے. ہمارے پیر میں کانٹا بھی چبھے نا تو ہمارے حضور بے چین ہوتے قبر انور میں. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم, حضور کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے. آ کر کے کہا یا رسول اللہ ابھی میں جہنم دیکھ کے آ رہا. میرے بھائیوں, نوجوانوں, میری بہنوں, دل کے کانوں سے سنو, آخری بات ہے, آپ زیادہ بور نہ ہو جائیں, میں مختصر کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں میرے پاس جبریل آئے تو میں نے جبریل سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں, تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ ابھی جہنم دیکھ کے آ رہا ہوں. کہا جہنم میں کیا کیا دیکھا؟ کہا قوم عاد کو جلتا ہوا دیکھا, قوم سمود کو جلتا ہوا دیکھا, قوم لوط کو جلتا ہوا دیکھا. اتنا کہہ کر کے جبریل خاموش ہو گئے. حضور فرمانے لگے آگے کہو جبریل, آگے بھی بولو. جبریل نہیں بولتے. حضور فرماتے جبریل بولو, آگے کیا ہوا, آگے کس کو دیکھا؟ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بھی امت کو میں نے جہنم میں جلتا ہوا دیکھ کے آ رہا ہوں. اللہ, اتنا سنے حضور تو بے چین ہو گئے. اپنے گھر میں سے نکل گئے باہر, مدینہ شریف چھوڑ دیے, مسجد نبوی شریف کو جانا چھوڑ دیا, مدینہ پورا شہر سے باہر چلے گئے. 3 دن ہو گئے حضور گھر کو نہیں آئے. توجہ ہے آپ کی؟ صرف کیا سنا تھا حضور نے, آپ کی بھی امت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ کے آؤ. حضور بے چین ہوئے, گھر چھوڑ دیا, شہر چھوڑ دیا. 3 دن ہو گئے جناب, حضور مدینہ پاک میں نہیں آئے. جو صحابہ کے بچے, ان کی صبح ہوتی تو رقیہ والضحیٰ کو دیکھتے ہوئے ہوتی, شام ہوتی تو زلف واللیل کا وہ نظارہ کرتے. لیکن 3 دن ہو گئے حضور کی زیارت نہیں ہوئی, بے چین ہو گئے سب. مدینے میں کوہرام مچ گیا, حضور چلے گئے, حضور نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے حضور, تلاش کرنے کے لیے نکلے حضور کو. مدینے کی آبادی سے باہر ہوئے, ایک وادی میں پہنچے, پہاڑی علاقے میں. وہاں ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا تھا. اس سے پوچھا بھائی تو بتا ذرا ہمارے نبی کو تو نے دیکھا, ہمارے نبی کو تو جانتا ہے؟ تو کہا اس نے میں نہیں جانتا. کون تمہارے نبی ہے؟ کون ہے وہ؟ میں نہیں جانتا. ہاں بس میں اتنا جانتا ہوں, سنو, میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ پہاڑ جو نظر آ رہا ہے وہاں سے رونے کی اتنی دکھ بھری آواز آتی ہے جس کو سن کر میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا. اللہ اکبر. صحابہ سمجھ گئے وہ کوئی اور نہیں, وہ حضور ہی ہوں گے جو امت کے غم میں آنسو بہا رہے ہوں گے. صحابہ دوڑے, دیکھا جا کر کے تو حضور حالت سجدہ میں سر رکھے ہوئے ہیں اور زبان اقدس سے یہ جاری ہے اللہم ربی حب لی امتی, اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے, اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے, اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. اتنا روئے حضور, اتنا روئے, داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی, مصلی آنسوؤں سے بھیگ گیا. آج بھی مدینہ پاک میں وہ غار موجود ہے جس کو غار سجدہ کہتے ہیں. الحمدللہ اس فقیر کو اس غار کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. میں اس غار میں گیا تو وہ غار بھی آج حالت سجدہ میں ہے, اور اس غار سے بتایا جاتا ہے آنسو بہ کر کے حضور کے زمین پر نیچے آئے تھے. اتنا حضور نے آنسو بہایا تھا. اعلی حضرت اس کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا.
حضور اتنا روئے اس دن امت کے غم میں. صحابہ کہتے یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھا لیجئے, اللہ آپ کی امت کو رسوا نہیں کرے گا, آپ کے ساتھ انصاف ہوگا, میدان محشر میں اللہ تعالیٰ آپ کی گناہگار امت کو بخشے گا. حضور کرم فرمائیے نا, سجدے سے سر اٹھائیے. بڑے بڑے صحابہ حضور سے کہہ رہے ہیں, حضور سر اٹھانے کو تیار نہیں. کس کے خاطر؟ ہم گناہگاروں کے خاطر, جنہوں نے نبی کو بھلا دیا, اپنی خوشیوں میں بھی نبی کو یاد نہیں رکھتے, اپنے غموں میں بھی نبی کو یاد نہیں رکھتے. وہ نبی ہمارے خاطر سجدے سے سر اٹھانے کو تیار نہیں. صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھائیے, مدینے کے بچے پریشان ہیں, مدینے کی عورتیں پریشان ہیں, آقا گھر چلیے نا, 3 دن ہو گئے, اللہ آپ کی امت کو رسوا نہیں کرے گا, اٹھیے نا سرکار, اب چلیے نا. لیکن حضور اٹھنے کو تیار نہیں. اللہ اکبر. بہت دیر کوشش کی صحابہ نے, حضور اٹھنے کو تیار نہیں ہوئے, تو سبوں نے مل کے پلان بنایا, چلو نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ کے گھر چلتے ہیں, وہ اپنے بابا کو اپنے پیار بھرے انداز میں منا لے گی. یہ سوچ کر آئے اور حیا کے دامن میں پردے میں رہ کر نبی کی بیٹی فاطمہ سے عرض کیے کہ بابا جان 3 دن سے وہاں غار میں ہیں اور آنسوں پہ آنسو جاری ہے, امت کے غم میں حضور رو رہے ہیں, زبان پہ اللہم ربی حبلی امتی ہے, چلیے نا آپ چل کر کے اپنے لاڑ پیار بھرے انداز میں اپنے بابا کو منائیے نا. یہ کہہ کر کے فاطمہ کو راضی کیا, اور فاطمہ زہرا اپنی چادر تطہیر کو اوڑھ کر حیا کی پاسدار بن کر, اللہ اکبر, وہ نبی کی بیٹی فاطمہ جب وہ پردے کی ایسی پابند ہوتی, ایسی ہوتی کہ کبھی مرد تو مرد, چاند و سورج نے بھی ان کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ. آج ہماری بہنوں کے پاس الماریاں بھر کے کپڑے ہوتے ہیں, پھر بھی وہ بے پردہ گھومتی ہیں, سر کے بالوں کو نمائش کرتی ہے. بالوں کا دوپٹہ جو سر پہ اڑتے ہیں وہ اتنا باریک اور پتلا ہوتا ہے کہ بال کی سیاہی نظر آتی ہے. ایسی عورتوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے, حضور فرماتے ہیں, جو بے حیا غیر محرموں کے سامنے گھومتی ہے پھرتی ہے. نبی کی بیٹی فاطمہ کے پاس 17 پیون والی چادر تھی, 17. تمہارے پاس تو نئے نئے جوڑے, الماریاں بھر بھر کے کپڑے, پھر بھی تم بے حیا گھومتی ہیں. نبی کی بیٹی فاطمہ 17 پیون والی چادر اوڑھ کر ایسی زندگی گزاری کہ انسان تو انسان, کبھی چاند و سورج نے بھی ان کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا. ایسی وہ زندگی گزاری کہ انتقال ہونے لگا تو وصیت کرنے لگی میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ کوئی غیر محرم میرے جنازے کو بھی نہ دیکھے. یہی وجہ ہے حضور فرماتے ہیں میری بچی جب میدان محشر میں آئے گی نا تو رب کی بارگاہ سے اعلان ہوگا, یا ایھا الجوامع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمۃ بنت محمد علی الصراط. اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچی کرو, اپنی آنکھوں کو بند کرو, اس لیے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہے. سبحان اللہ. اگر میری بہنیں بھی چاہتی ہے کہ ان کے سائے میں جنت میں جائے تو وہ بھی پردے کی آج سے پابند ہو جائیں, اپنے سر کے بال نہ دکھائیں. یاد رکھو جب سر کے بال دکھتے ہیں تو رحمت کے فرشتے وہاں سے دور ہو جاتے ہیں, پھر برکتوں کا نزول گھر میں نہیں ہوتا. شوہر آپ کا کما رہا, برکت نہیں ہو رہی, بیٹے کما رہے ہیں, برکت نہیں ہو رہی. کیوں؟ برکتوں کو آپ نے اپنے گھروں میں آنے سے خود روکا. ارے گھر میں ہے نا, کوئی بھی نہ دیکھ رہے نا, چولہے میں ہے بغیر دوپٹے کے, ہال میں ہے بغیر دوپٹے کے, روم میں ہے بغیر دوپٹے کے. سر کے بالوں کی حفاظت کرو, حیا کی پاسداری کرو. جہاں عورت سر سے دوپٹہ ہٹائی سوائے اپنے مرد کے, شوہر کے سامنے, اس کے علاوہ کہیں دوپٹہ ہٹائی, اللہ اکبر, اس گھر سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے. واقعات بہت ہے, اگر سنانا چاہوں تو بس اشارہ کر رہا ہوں. آپ اپنے گھروں میں یہ بات کو نصیحت کرو کہ وہ پردے کی پابند بن کر رہیں. نبی کی بیٹی فاطمہ پردے کی پابند بن کر چادر تطہیر کو اوڑھ کر پہنچی, غار میں آئی اور حضور کو دیکھا کہ سجدے میں ہے, اور کہا بابا جان بہت دیر ہو گئی, سجدے سے سر اٹھا لیجئے, چلیے. گھر میں حسنین کریمین بے چین ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, نانا جان کہاں ہیں پوچھ رہے ہیں. بابا چلیے نا, رحم کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر رحم فرمائے گا, کوئی رسوا نہیں کرے گا, کوئی شرمندہ نہیں ہوگا انشاءاللہ میدان محشر میں. آپ چلیے تو صحیح. دیکھو کتنے لوگ منا رہے ہیں, کس بات پر منا رہے ہیں, اور حضور کی یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ہم پاپی ہیں, اس وجہ سے حضور ہمارا اتنا خیال کر رہے ہیں کہ جہنم سے بچانا چاہتے ہیں, اور ہم خود اپنے ہاتھوں سے جہنم میں گرنے کے کام کر رہے ہیں. حضور فرماتے قیامت کے دن میں ایسی حالت میں آؤں گا کہ میرے ہاتھ پہ کمر پہ پھٹکا ہوگا اور آستینہ چڑھے ہوئے ہوں گے, اور میں جہنم میں گرنے والوں کو ایسے ایسے نکالوں گا جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے. گرنے نہیں دوں گا میں جہنم میں.
سبحان اللہ. تمہاری اتنی بھی فکر کرنے والا کوئی ہے؟ ماں باپ ہمارے ظاہر کو سنوارتے، پیدا کرے، پالے پوسے، بڑا کرے، لیکن یہ محبت رسول یہ بہت سارے گھروں میں ابھی بھی نہیں ہے، سمجھے؟ جس کی وجہ سے ہم ہر چیز کو لائٹ لے رہے ہیں. ارے نبی کا گستاخ ہے بھائی، نہیں گستاخی کرا، نہیں ملنا اس سے. ارے جان دے میاں، جس کی خبر کا جواب انہیں دیتا، کیا لگایا، کیا باتیں ہیں، لڑائی جھگڑے کے باتیں، ایسا بول کے ہم لائٹ لے لیتے. اپنے باپ کو گالی دیں دو، ابھی استینا چڑھ جاتے، راڑا نکل جاتے، جمبے نکل جاتے، تلوارا نکل جاتے. کیسا بولتا اس کی ایسی کی تیسی. نہیں، تمہارے ماں باپ بھی تم کو ملے تو حضور کے صدقے میں ملے. حضور نہیں آتے تو کیا ماں باپ ملتے؟ نہیں نا، حضور کے صدقے میں ماں باپ ملے نا. ارے ایک انچ زمین کا مسئلہ رہا تو ایسی کی تیسی تو میں ہو جاتی، خسمہ کھا لیتے، مر گیا تو جنازے میں نہیں ہوں گا، بیمار پڑ گیا تو دیکھنے نہیں آؤں گا. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ غلط بول رہا ہوں تو پکڑو میرے کو. آپ ایسا ہوتا؟ ذاتی معاملات میں اتنی دشمنی نبھاتے. اللہ رسول کی بات ہے، جان دو یارو، اپنے کو کیا کرنا ہے، لائٹ لے لو. پوچھوں گی قیامت کے دن، کل سائل مسئول، ہر انسان سے پوچھو گی قیامت کے دن اپنے اہل خانہ کے حوالے سے. سمجھے آپ؟ سب سے پوچھو گی قیامت کے دن، ہر انسان سے پوچھو گی قیامت کے دن، جواب دینا پڑے گا آپ کو. آج وقت ہے، ہر معاملہ اپنا درست کرو، عقیدہ بھی، عمل بھی، کامیاب زندگی گزرے گی. نبی کی بیٹی فاطمہ بار بار عرض کرنے لگی، بابا سجدے سے سر اٹھانے کو تیار نہیں ہے. تو نبی کی بیٹی فاطمہ نے ایک جملہ کہا، بابا یہ سر کے جو بال ہے نا، آج تک کسی مرد تو مرد، چاند و سورج نے بھی ان بالوں کو نہیں دیکھے. آقا اگر آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے نا، فاطمہ اپنی چادر ہٹا دے گی. ایسا نہ ہو کہ بابا قیامت سے پہلے قیامت آ جائے. لہٰذا میرے حال پہ آپ رحم کیجئے اور سر کو سجدے سے اٹھائیے. ادھر یہ جملے ختم ہوئے، ادھر حضور سجدے سے سر اٹھانا چاہتے تھے، ادھر جبریل علیہ السلام بھی تشریف لائے. کہا آقا آپ پریشان نہ ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی گناہگار امت کے گناہوں کو نہیں دیکھے گا. آپ کی رحمت کے صدقے میں آپ کی امت میں جتنے پاپی ہوں گے سب کو بخشا کر جنت عطا کر دے گا. سبحان اللہ اکبر. یا رسول اللہ، اعلی حضرت، اعلی حضرت، زندہ باد. حضرات گرامی، یہ بات ہے، حضور ہمارے سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم حضور سے سچی محبت کریں. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ میں زندگی گزارے. کسی سے دشمنی بھی کرو تو اللہ رسول کے خاطر کرو، کسی سے محبت بھی کرو تو اللہ رسول کے خاطر کرو. انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کامیاب رہے گی. کم وقت میں نے بہت ساری باتیں آپ سے شیئر کر دی ہے. یہ دل کا درد ہے، جہاں جاتے ہیں ہم یہی باتوں کو لوگوں کے سامنے بولتے ہیں، ان کو چاہے برا لگے بھلا لگے، لیکن کسی ایک بندے میں اگر انقلاب پیدا ہو جائے تو یہ جلسہ کامیاب ہے. ان کے والد صاحب کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ. میں ایک سے امید نہیں رکھتا ہوں، جتنے حاضر ہیں سب سے خواہش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو لائٹ نہیں لیں گے انشاءاللہ. میں برا صحیح، میری صورت کو نہ دیکھ، میری سیرت پہ نہ جا، میں تو اچھا نہیں، اچھوں سے ہے نسبت میری. میں اپنے گھر کی بات تو نہیں کیا نا، جو بات کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا. اگر میری مطلب کی بات ہے، میرے گھر کی بات ہے تو آپ یہیں چھوڑ دیجئے. اگر دین کی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، اچھا لگا تو آپ اس کو سینے سے لگائیے، اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ. اجی بولو ہاں. یہاں انشاءاللہ بھی اتنا سستی سے بول رہے ہیں تو شیطان خوش ہو رہا ہوگا. ارے پٹھوں پہ کچھ بھی اثر نہیں بھی تقریر. اتنی زور سے انشاءاللہ بولنا کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جانا. ارے کامیاب ہو گئے لوگ. ہاں جاگو، جہاں جاگو گے وہیں سویرا ہوگا. آپ ارادہ کرو، اللہ راستے بنائے گا. آپ اگر یہ 100 چیزوں کو لائٹ لے لیں گے تو شیطان کی کٹ پتلی بن جائیں گے، انہیں جس طرف چاہے زندگی بھر چلائے گا. مرتے خود میں کلمہ بھی نصیب ہونے نہیں دے گا. قبر میں جانے کے بعد حضور کی معرفت بھی نصیب نہیں ہوگی. میدان محشر میں اٹھیں گے تو ذلیل و خوار اٹھیں گے. رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو جواب نہیں دے سکیں گے. پھر اللہ فرمائے گا فرشتوں لے جاؤ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. یہ بھی آپ کے سامنے ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے. عقیدہ ایمان سلامت رکھو، عمل اچھے کرنے کی کوشش کرو. تھوڑے بہت گناہ ہو جائے، کیونکہ انسان ہے، بشر ہے، غلطیاں ہوتے ہیں. ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ہم محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں. ہم سے گناہ ہو سکتا ہے، شیطان کے بھٹکاوے میں ہم آ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ فرماتا ہے تم آ جاؤ نا میرے پاس. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان، تجھے کس نے اپنے کریم رب سے دور کر دیا؟ تو آ کے تو دیکھ ذرا، تو مجھے اپنا کہہ کے تو دیکھ. پھر میں تیرے گناہ بھی رہنے نہیں دوں گا، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. اچھا تو ڈائریکٹ آنے میرے پاس شرما رہا نا، کوئی بات نہیں، میرے حبیب کے وسیلے سے آ جا.
मेरे हबीब के वसीले से आएगा ना, सिर्फ माफ ही नहीं करूंगा, तेरे ऊपर रहमत की बारिश भी नाजिल कर दूंगा। सुभान अल्लाह। रब बड़ा करीम है जी, माफ करने वो तैयार है। हम ही है जो उससे राब्ता मजबूत नहीं करें। एक बुजुर्ग थे, बाजार में जाके बोले, लोगों खुदा से सुलह कर लो, लोगों खुदा से सुलह कर लो, लोगों खुदा से सुलह कर लो, मैं कंप्रोमाइज कराने के लिए आया, चलो सुलह कर लो। तो लोग बोले, चिच्चा पागल हो गए। वली थे वो, बुजुर्ग आदमी थे, पागल हो गए, ये क्या बातें कर रहे हैं, खुदा से सुलह कर लो, खुदा से सुलह कर लो। लोग लाइट ले लिए, बाजार से हटे, कब्रिस्तान में गए। कब्रिस्तान में जाके बोले, मालिक सुलह कर ले लोगों से, सुलह कर ले लोगों से, सुलह कर ले लोगों से। अल्लाह अकबर। लोग देख के बोले, ये क्या कर रहे हैं? वहां जिंदों में आके वो बोले, मुर्दों में आके ये बोले। तो बोले, जिंदों में बोल रहा था खुदा से सुलह कर लो, कंप्रोमाइज कर लो, खुदा सुनने तैयार था, ये लोग नहीं सुनते थे। आज कब्र में ये लोग सुनने तैयार है, खुदा नहीं सुनने वाला है इनका। अल्लाह अकबर। समझे आप? हाँ, हमेशा के लिए रहना नहीं है इस दौरे पानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। जागना है जागो, अफलाक के साए तले हश्र तक सोते रहोगे। खाक के साए तले खूब की सैर चमन, गुल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।